وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 10ویں پارے کے 90 رکوع کی اخیر کی ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے 6 ان چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے لازمی ہے، لیکن 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہیں تو پھر یہ 6 چیزیں اللہ کے عذاب کا، اس کے غضب کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عذاب دیتا ہے، اور یہ 6 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری ایمانی زندگی سے بھی ہے اور دنیاوی اور معاشرتی زندگی سے بھی ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت کا ایک اہم سرچشمہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے اعمال اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ کی سزا کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کون سے اعمال اللہ کے انعام کا، اس کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اللہ کے عذابات کی ایک صورت اور ایک شکل اس دنیا میں بھی ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے بہت سارے مسلمانوں میں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم کو مرنے کے بعد عذاب ملے گا، دنیا میں جو چاہے ہم کرتے رہے، اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا، نہیں پکڑے گا۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ بہت ساری نافرمانیاں ایسی ہوتی ہے کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر عام انسانوں کو بھی دنیاوی عذاب سے آگاہ کیا، متوجہ کیا، متنبہ کیا، اور اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر دنیاوی عذاب سے آگاہ کیا، متوجہ کیا، متنبہ کیا، اور اس لیے کہ بہت سارے لوگوں پر
جلدی آنے والے عذاب کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آخرت کا عذاب چونکہ ذرا تاخیر سے مرنے کے بعد ملتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس عذاب کا اثر نہیں لیتے، حالانکہ لینا چاہیے۔ وہ بھی ایک ہماری زندگی ہے جو موت سے شروع ہوگی، تو اس عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن عام طور سے شیطان غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، آخرت کی طرف سے، مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف سے وہ غافل بنا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی اور وہاں کا عذاب ذہن اور دماغوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی، ماضی میں بھی نافرمانوں کو عذاب دیا ہے، سزا دی ہے۔ جنہوں نے مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ان کو بھی اللہ نے عذاب دیا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو مانا لیکن پھر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، آیتوں نہیں بلکہ ایک ہی آیت ہے جس میں 6 اہم انسانی رشتوں کا تذکرہ کیا گیا، 6 ایسے اعمال جن میں سے بلکہ 6 نہیں بلکہ 8 چیزیں شروع میں میرے زبان پر لگتی تھی، لیکن اصل میں وہ 8 چیزیں جن کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ 8 چیزوں میں سے 5 چیزیں تو جاندار ہیں اور 3 چیزیں بے جان ہیں۔ جو جاندار چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے قل ان کان آباؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سنا دیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قل کے ذریعے سے جو احکام دیے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت والے ہیں۔ براہ راست بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان اور خطاب سے، تو وہ بھی اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن قل کے ذریعے سے، قل کا مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، سنا دیجئے، خبردار کر دیجئے، یہ سبھی مفہوم اس میں شامل ہے۔ تو وہ احکام اور زیادہ اہمیت کے حامل ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اس میں بھی وہی انداز ہے، کہہ دیجئے، سنا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اس میں بھی وہی انداز ہے۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سنا دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں۔ یہ زوج کا جو لفظ ہے شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی، اس کے جو لفظی معنی ہے وہ جوڑے کے ہے۔ تو بیوی کے لیے شوہر جوڑا ہے اور شوہر کے لیے بیوی جوڑا ہے، صرف وہ تثنیہ کا اس میں عورت کے لیے اگر الگ سے استعمال ہوا ہے تو پھر وہ تثنیہ زوجتن، لیکن جہاں پر صرف وہ زوج کا لفظ ہے تو اس میں دونوں شامل ہے۔ تمہارے جوڑے یعنی گویا کہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے عورتیں مخاطب ہے کہ تمہارے شوہر، اور مرد و مخاطب سمجھے تو گویا کہ تمہاری بیویاں، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور 5ویں چیز اور تمہارا خاندان۔ یہ 5 رشتے وہ ہیں جو ایک طرح سے انسان کے بہت قریبی رشتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے، اولاد اور باپ کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بھائیوں کا رشتہ بھی بہت قریبی ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بھی بہت قریبی ہوتا ہے۔ اور پھر جو بے جان 3 رشتے، 3 تعلقات ہیں، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، وہ تجارتٌ تخشون کسادہا،
اور تم وہ تجارت جس کے نقصان سے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن تردونہا، اور تمہارے عالی شان مکانات، یعنی اس میں بھی بڑی بات ہے۔ جھوپڑیوں سے، کچے مکانوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی انسانوں کو، لیکن جو اہم محلات ہیں، اچھے مکانات ہیں، ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو وہ مساکن تردونہا، اور تمہارے مکانات جن سے تم راضی اور خوش ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ 8 چیزیں جن کا آغاز یہاں سے ہوا تھا باپ سے، یعنی یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے معاملے کو، اپنے حکموں کو لائے۔ اور اس سے مراد ہے اللہ اپنا عذاب بھیجے، اللہ عذاب کے ساتھ تمہارے پاس تمہارے خلاف آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کے معنی نافرمان۔ فاسق کی اصطلاح بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے، اور یہ نافرمان مسلمانوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ تو جو اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ فاسق شمار ہوتے ہیں۔ فقہی لحاظ سے بھی فقہاء کرام نے بات لکھی کہ نماز کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان نماز کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا تو فاسق ہے۔ روزے کا منکر کافر ہے، لیکن مانتا ہے روزے کی فرضیت کو لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو فاسق ہے۔ حج کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن اگر حج کو مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا فرض ہونے کے بعد تو پھر فاسق ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کام ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہے۔ اور جس طرح سے جہنم کے عذاب کی تنبیہ کافروں کے لیے ہیں اور ظالموں کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے ہیں، منافقین کے لیے ہیں، تو فاسقوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ آیت بہت ہی احساس اور احتساب کی آیت ہے اہل ایمان کے لیے، اور آج کے حالات میں بہت زیادہ۔ آج جو عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر امت مسلمہ ایک طرح سے عذاب کی زد میں ہے، تو اس کے یہی بنیادی اسباب ہے۔ 8 چیزوں کو مسلمانوں نے ترجیح دی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے پر۔ یعنی 8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے، اگر باپ کی محبت اگر غالب ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت، جہاد کا لفظ بہت اہم اور وسیع ہے۔ دین کو اپنی زندگی میں غالب کرنے کے لیے، معاشرے میں غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، اور کافروں اور مشرکوں کی ناراضی اور جو آزمائش آتی ہے تو اس کے باوجود اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو وہ اس کا جہاد ہے۔ جہاد میں ایک مرحلہ قتال کا بھی آتا ہے لیکن وہ کبھی کبھار آتا ہے، جنگ، لیکن جہاد جو ہے تو وہ تو ہر وقت کے لیے فرض ہے۔ جنگ تو کبھی کبھار ہی ہوتی ہے اور اس کی کچھ شرائط بھی ہے، لیکن جد و جہد انت تک کوشش ایمان کو زندگی میں داخل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور معاشرے میں عام کرنے کے لیے جو سنگھرش کیا جاتا ہے، جو کوشش کی جاتی ہے، وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے۔ آج اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ
باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے، لیکن اگر باپ کی محبت اور باپ کا حکم اگر آڑے آ گیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو گویا کہ پھر اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ یہ موجودہ دور میں جو وطن پرستی کا جو فتنہ چل رہا ہے، تو ہم اس کو بھی اس آیت کے ذریعے سے اس فتنے کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور واضح کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وطن کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ باپ کا رشتہ وطن سے بھی زیادہ قریب ہے نا، جس جگہ پر وہ رہتا ہے، لیکن باپ کی محبت بھی اگر آڑے آ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو اسلام ایسی محبت کو بھی منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے۔ وہ محبت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے۔ بیٹی کی محبت، بیٹوں کی محبت نے، اس میں سبھی چیزیں آتی ہے کہ باپ کے لیے وہ معاشی جد و جہد کر رہا ہے، محبت ہے، باپ کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی راہ میں جد و جہد اس کے نظروں سے اوجھل ہو گیا، وہ کام اس کے ذہن اور دماغوں میں اس کی اہمیت باقی نہیں رہی، تو پھر یہ باپ کی خدمت اور محبت بھی اس کے لیے اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اولاد کے لیے وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت کو بھول گیا۔ 3 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے، آبا الیکم من اللہ و رسولی کی بات نہیں کہی گی، صرف آبا الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، یعنی صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، جہاد سے بھی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ انسان کو جتنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ یعنی جہاد سے بھی محبت والدین سے زیادہ ہونی چاہیے، جہاد کی محبت، اللہ کی راہ میں جد و جہد کی محبت، والد کی محبت پر غالب آنا چاہیے۔ بیٹوں کی محبت پر بھی جہاد کی محبت غالب رہنا چاہیے، بھائیوں کی محبت پر بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جو جد و جہد ہے اس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ بیویوں کی محبت پر جہاد کی محبت غالب آنا چاہیے۔ شوہروں کی محبت سے زیادہ اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی۔ خاندان کی محبت پر جہاد کی محبت غالب آنا چاہیے۔ مال کی جو محبت ہے تو مال کی محبت پر یہ 3 چیزوں کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت غالب رہنا چاہیے۔ تجارت پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت غالب رہنا چاہیے۔ مکانات کی محبت، بیڑیوں کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت غالب آنا چاہیے، غالب رہنا چاہیے۔ لیکن آج معاشرے کا اگر جائزہ لے تو بہت سارے لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد اس لیے چھوڑ دیا، جد و جہد اس لیے چھوڑ دی کہ والدین کو پسند نہیں ہے، ماں باپ کو پسند نہیں ہے کہ دین کے لیے میرا بیٹا کوشش کرے، جد و جہد کرے، ظالم اور جابروں کی دشمنی مخالفت مول لے، حکمرانوں کی دشمنی مخالفت مول لے، باپوں کو پسند نہیں ہے۔ تو باپوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے بیٹوں نے یہ جد و جہد کو چھوڑ دیا، تو ان کے لیے پھر یہ عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور بہت سارے شوہروں نے چھوڑ دیا کہ بیویوں کو پسند نہیں ہے اللہ کے راہ میں جد و جہد، تو شوہروں نے چھوڑ دیا۔ بیویوں نے بھی چھوڑ دیا کہ شوہروں کو پسند نہیں ہے، تو بیویوں نے وہ چھوڑ دیا۔ پھر مال کی بھی خاندان والوں کو پسند نہیں ہے کہ جس خاندان سے تعلق ہے، تو خاندان والوں کو پسند نہیں ہے
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرے، جہاد سے زیادہ محبت کرے۔ خاندان والے یہ چاہتے ہیں کہ خاندان کی محبت زیادہ ہونا چاہیے، تو اس نے خاندان والوں کی محبت کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے۔ مال کی محبت کی، مال کے کمانے کی محبت کی خاطر بھی بہت سارے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت کو نظر انداز کر دیا۔ تجارت میں مصروف ہے تو تجارت کی محبت کی خاطر بہت سارے لوگوں نے جہاد کی محبت کو چھوڑ دیا، اور مکانات کی محبت کی خاطر بہت سارے لوگوں نے جہاد کی محبت کو چھوڑ دیا۔ تو آج جو یہ حالات دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو خراب ہوئے ہیں، بھارت میں جو حالات خراب ہیں مسلمانوں کے لیے، تو اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی یہ آیت اس کی رہنمائی کرتی ہے، ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ 8 چیزوں کی محبت میں سے کسی نہ کسی کی محبت اہل ایمان پر غالب آ گئی، اور یکسر مسلمان، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو یہ وطن پرستی کے نام پر، دیش بھکتی کے نام پر، کہ لوگ ہماری وطنیت پر، دیش بھکتی پر یعنی شک نہ کرے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت نے جہاد کا لفظ تک چھوڑ دیا، جبکہ محبت کا یہاں تذکرہ کیا گیا، لیکن جہاد کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ کہیں ہم سے یہ حکمراں اور حکومت پارٹیاں ناراض نہ ہو جائے، تو جہاد کا لفظ زبان پر بھی نہیں لاتے، جبکہ کہا گیا کہ اگر جہاد سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں کی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عذاب دیا ہے، بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے عذاب دیا ہے کہ جب ان چیزوں کی محبت ان پر غالب آ گئی، اور ہماری جو امت ہے، امت مسلمہ، امت محمدیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں عذاب دیا ہے، افریقہ میں بھی عذاب دیا ہے، اندلس میں بھی عذاب دیا ہے، اور ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماضی میں مسلمانوں کو عذاب دیا ہے، جبکہ حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ جب اہل ایمان نے ترجیح دی تھی اللہ اور اس کے رسول کی جہاد کی محبت کو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے روم کو بھی فتح کر دیا تھا، ایران کو فتح کر دیا تھا، یورپ اور افریقہ کو ان کے لیے اللہ نے فتح کر دیا تھا، ہندوستان کو، بھارت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا تھا، اور تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے۔ تو اس کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبت کرتے تھے، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، مال سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، مکانات سے زیادہ، یہ 8 چیزوں سے زیادہ ان کو یہ 3 چیزوں کی محبت زیادہ تھی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، ہندوستان میں بھی امت مسلمہ کو غالب کیا تھا۔ لیکن جب امت مسلمہ نے پھر، ہمارے ماضی کے افراد نے اور موجودہ حال کے افراد نے یہ چیزوں کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کی راہ میں جہاد کی محبت کو مغلوب کر دیا، کم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری قوموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں کیا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی گروہ کو بھڑکا دے، کسی قوم کو تم پر مسلط کر دے، اور پھر بعض کو بعض کے ذریعے سے لڑائی کا مزہ چکھائے۔ بنی اسرائیل نے یہ جرم کیا تھا، تو اللہ نے پھر فرعون کے ذریعے سے، جالوت کے ذریعے سے، بخت نصر کے ذریعے سے سزا دی تھی۔ امت مسلمہ نے ماضی میں یہ گناہ کیا، تو اللہ نے پھر تاتاریوں کے ذریعے سے، یورپ کے عیسائیوں کے ذریعے سے، یہود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی۔ بھارت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین کے ذریعے سے، سکھوں کے ذریعے سے، انگریزوں کے ذریعے سے،
یہاں کی جتنی قومیں ہیں ان کے ذریعے سے سزا دی تھی، آج بھی اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو عالمی سطح پر بھی اور بھارت کی سطح پر بھی سزا دے رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس سزا کی ایک حقیقت کو واضح کیا، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہے چنگیز ہو یا تیمور۔ اللہ کے نشتر ہے چنگیز ہو یا تیمور۔ چنگیز کا ظلم ستم بھی بہت مشہور معروف ہے، اور تیمور کا ظلم ستم بھی بہت مشہور و معروف ہے، لیکن وہ نشتر تھے۔ جس طرح سے ڈاکٹر نشتر چلاتا ہے زخم کے خلاف، مریض سے محبت، مریض سے دشمنی تو نہیں ہوتی ڈاکٹر، لیکن اس کا جسم، اس کے جسم سے وہ مرد، وہ پھوڑا دور ہو جائے، کینسر دور ہو جائے، اس لیے نشتر چلاتا ہے۔ تو جب یہ قرآن و حدیث کا نشتر کام نہیں کرتا، آخرت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اللہ کے ناراضی کا تذکرہ، اللہ کے عذاب کا تذکرہ، یہ جب اثر نہیں کرتا امت مسلمہ پر، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نشتر سے کام لیتا ہے۔ ظالم اور جابروں کو بھی اللہ تعالیٰ مسلط کر دے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی مہربانی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر جسم سے پھوڑے کو کاٹتا ہے، لیکن کاٹنے کے پیچھے اس کی دشمنی نہیں ہوتی، مریض کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، مریض کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حالات ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور یہ جو ہم نے والدین کی محبت کو غالب کر لیا، اللہ اور اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد کی محبت پر، یا اور یہ وطن پرستی کی محبت کو، خاندان پرستی کی محبت کو، مال پرستی کی محبت کو آج غالب کر لیا امت مسلمہ نے اپنے آپ پر، تو اس سے ہم بچیں۔ یہ سب کے سب رشتے وہ ہیں کہ جن سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا تقاضا ہے، لیکن غالب نہیں آنا چاہیے۔ والدین سے محبت کرنا صرف جائز ہی نہیں، ضروری ہے۔ بیٹوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، بیویوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، بھائیوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، خاندان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے، مغلوب رہنا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ کہ کہیں ایسا معاملہ آ جائے کہ اب باپ کو ناراض کرے یا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے، تو ایسے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت کو وہ ترجیح دے، تب اللہ کے عذاب سے اور غضب سے ہم بچیں گے۔ تو محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ ایک اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ہدایت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس آیت کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔